باقی پورے ویک میں مچھلیاں سامنے نہیں آتی تھی، بڑی مشکل سے چند مچھلیوں کا شکار ہوتا تھا، اور ہفتے والے دن مچھلیاں ان کی آنکھوں کے سامنے پھدکتی تھی۔ ہفتے کے دن نہیں کریں گے، باقی دنوں میں کریں، سٹور کر کے کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھئے ان سے اس بستی کا حال جو آباد تھی ساحل سمندر پر۔ یہ سمندری جھیلیں تھیں جن میں سے ایک سمندری جھیل کے اوپر بنی اسرائیل آباد ہوئے جب وہ مصر سے نکل کے شام کی طرف آ رہے تھے۔ صحرائے سینا میں بھٹک گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا لگ گئی ان کو، کیونکہ انہوں نے قتال اور جہاد سے انکار کر دیا تھا۔ یہ وہ مشہور واقعہ اب آنے لگا ہے جسے اصحاب سبت کا واقعہ کہتے ہیں، ہفتے والے دن کے لوگ، یعنی ہفتے کی نسبت کے ساتھ۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن ہے، کرسچنز کے لیے اتوار کا دن ہے، یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا اسپیسیفکلی۔ گو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پابند نہیں کیا کہ صرف انہوں نے جمعے والے دن ہی اللہ اللہ کرنی ہے، وہ تو پوری زندگی کرنی ہے، لیکن ان کے لیے پورا ہفتے کا دن وقف تھا، وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ وہ خدا کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کریں گے، پورا دن عبادت میں گزاریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان پہ دوسری آزمائش یہ ڈالی گئی تھی کہ ہفتے کے دن وہ شکار بھی نہیں کریں گے۔ مچھلیوں کا شکار جو ان کے لیے گزر بسر کا ذریعہ تھا، ہفتے کے دن نہیں کریں گے، باقی دنوں میں کریں، سٹور کر کے کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا۔ اس واقعے میں جو سب سے عبرت والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے، پلس جو لوگ نافرمان تھے انہیں وہ اس نافرمانی سے روکتے تھے۔ یہ سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو خود تو نافرمانی نہیں کرتے تھے لیکن نافرمانوں کو روکتے نہیں تھے۔ یہ سب سے آسان کام ہوتا ہے اس حوالے سے۔ کسی کی گالیاں نہیں کھانی پڑتی، آپ کو مخالفت نہیں سہنی پڑتی، کیونکہ جب آپ کسی کو روکیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کی بدنامی وہ کرے گا، آپ کو دشمنی مول لینی پڑ جائے گی۔ یہ دوسری کیٹیگری تھی، میٹھی میٹھی بات کرنے والے لوگ، صرف فضائل اعمال سنانے والے لوگ، برائی سے روکنے والے نہیں، صرف امر بالمعروف کرنے والے لوگ، نیکی کا حکم دینے والے لوگ، نہی عن المنکر، برائی سے روکنے والے نہیں۔ اور تیسرے وہ بدبخت تھے کہ جو ڈائریکٹلی اس حکم کی نافرمانی کر رہے تھے اور ہفتے کے دن وہ شکار کرتے تھے۔ اب حیران کن بات ہے، اللہ تعالیٰ نے تینوں گروہوں کا ذکر کیا، اس کے بعد جب اینڈ رزلٹ سنایا نا تو یہ سنایا کہ اللہ نے نجات دے دی ان لوگوں کو کہ جو نہ تو خود یہ کام کرتے تھے بلکہ وہ باقیوں کو بھی اس برائی سے روکتے تھے۔ یعنی جو گونگے شیطان نہیں تھے، خود بھی برائی سے بچتے تھے، لوگوں کو بھی روکتے تھے، انہیں تو ہم نے نجات دے دی، اور جو برائی کرنے والے تھے ان کو ہم نے بندروں کی شکل بنا دیا۔ اور جو تیسری کیٹیگری تھی نا، ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنا بھی گوارا نہیں کیا کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ اتنا ذکر ضرور کیا کہ اس طرح کے لوگ تھے۔ پوچھو ان سے اس بستی کا حال جو ساحل سمندر کے اوپر آباد تھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی سمندری جھیلیں تھیں جو بعد میں جوڑ کے گوروں نے نہر سوئز بنا دی۔ اس زمانے میں یہ سمندری جھیلیں تھیں جو آباد تھے ساحل سمندر۔
اذ یعدون فی السبت، جب وہ حد سے بڑھ گئے ہفتے کے دن کے بارے میں۔ اب اللہ نے چونکہ آزمائش بنایا تھا، باقی پورے ویک میں مچھلیاں سامنے نہیں آتی تھی، بڑی مشکل سے چند مچھلیوں کا شکار ہوتا تھا، اور ہفتے والے دن مچھلیاں ان کی آنکھوں کے سامنے پھدکتی تھیں۔ مچھلیوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ آج کے دن ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتے۔ ان کو بھی اپنے ایکسپیرینس سے پتہ چل گیا تھا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ آزمائش مسلط ہوئی کہ ایک بھوکے بندے کے سامنے آپ لا کے مرغن غذائیں رکھ دیں تو ظاہر ہے اس کا تو روزہ ٹوٹے گا۔ اسی کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جبکہ ہفتے کے دن ان کے پاس مچھلیاں پانی پر پھدکتی تھی، سامنے آ جاتی تھی، یعنی انہوں نے چینگے لاندیاں سن کہ ہاں جی پھڑ لو، اب ان کے سامنے آ رہی ہیں آزمائش ان کے لیے۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا، لا تأتیہم، تو ان کے پاس وہ نہیں آتی تھی۔ باقی دنوں میں ان کو مشکل سے شکار کرنا پڑتا تھا، ہفتے کے دن ان کے سامنے پھدکتی تھی۔ اب یہ آزمائش تھی، اسی لیے ہفتے والے دن وہ کثرت میں سامنے نظر آتی تھی۔ کذالک، اس طریقے سے، نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم نے آزمائش میں ڈال دیا بسبب اس کے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈالا، ایک مشکل وقت۔ ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے نا، سب سے بہتر تو یہ کہ آزمائش نہ آئے، اور جب آ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس آزمائش سے بچ جائے۔ نبی علیہ السلام نے تو اسی لیے دعا کی ہے، جو میں نے اکثر آپ کو بتایا ہے، جامعہ ترمذی میں، مسند احمد میں، اور مشکات المصابی میں بھی 748 نمبر حدیث ہے، جو نبی علیہ السلام کو خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی تھی، اس میں آپ نے جو دعا کی تھی، اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری دعا لے لو اور باقی لوگ بھی یاد کرو، اس میں یہ بھی الفاظ ہیں، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اے اللہ جب تو کسی قوم کو آزمائش میں ڈالے نا تو ہمیں اس آزمائش سے دور ہی رکھنا۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ انسان بہادر بن کے کہ اللہ میرے پہ آزمائشیں ڈال اور مجھے صبر دے، نہیں، یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ آزمائش سے دور رکھنا۔ ہاں، جب کبھی ناگزیر ہو جائے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ صبر دے، سب کچھ ہے، لیکن پہلی پرائورٹی نبی علیہ السلام نے یہی دعا سکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فتنے میں مبتلا نہ کرے، کیونکہ بڑے بڑے ایمان والوں کے روزے ٹوٹ جاتے ہیں اس طرح کی آزمائشوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بسبب ان کی نافرمانیوں کے ان کو ہم نے آزمائش میں ڈالا، یعنی پہلے بھی ان کے کرتوت ایسے تھے، تو جب کرتوت برے ہوتے ہیں تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ آزمائش ڈال دیتا ہے، اور یہ ان کے اوپر آزمائش تھی۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کیوں تم ایسی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے ہو، قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا، او معذبهم عذابا شدیدا، یا انہیں شدید عذاب دینے والا ہے۔ یعنی کیوں سمجھاتے ہو ان نافرمانوں کو، چھوڑو، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، چپ کر کے تم تو برائی نہیں کر رہے نا، ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دو۔ ان کا جواب سنیں کیا ہے، قالو، وہ کہنا شروع ہو گئے اس کے جواب میں، معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، ہم تو یہ اس لیے ان کو برائی سے روک رہے ہیں کہ اپنے رب کے حضور عذر پیش کر سکیں کہ یا اللہ جو ہم سے بن پڑی، ہم نے برائی کو روکنے کی کوشش کی، اور دوسرا مقصد یہ ہے لعلہم یتقون، کہ شاید ہماری نصیحت سے یہ ڈر جائیں اور یہ بھی اپنی آخرت برباد ہونے سے بچا لیں۔ یہ سیکنڈری مقصد ہے، جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو برائی سے روک رہے ہیں، اچھائی بتا رہے ہیں، عقیدے کی خرابیاں ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اس میں پرائمری
جو ہمارا مقصد ہے وہ اپنی آخرت کی فکر ہے، کسی دوسرے کی آخرت کی فکر نہیں ہے، وہ سیکنڈری چیز ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں ہماری طرف سے پوری دنیا جہنم میں چلی جائے ہمیں تو فرق نہیں پڑتا، ہمیں تو فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ ہم نہ کہیں جہنم میں چلے جائیں۔ پہلی ایفرٹ تو ہماری اپنی ذات کے لیے ہوگی، او انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ باقیوں کی بعد میں فکر کریں گے، افریقہ کے جنگلوں میں لوگ کدھر جا رہے ہیں وہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے تو اپنے گھر میں لوگ کدھر جا رہے ہیں وہ دیکھیں گے۔ پہلے تو ہم خود قرآن و سنت سے اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے تو ان کا اپنے رب کے حضور معذرت کر سکیں، ہم عذر پیش کر سکیں کہ یا اللہ ہم نے وہ چاروں شرائط پوری کی تھی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تو آسان ہے، ایمان لاؤ نیک اعمال کرو، لیکن وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کرنا مشکل ترین کام، اور اس کے بعد اس کا منطقی انجام، وتواصوا بالصبر، پھر تکلیف آئے گی تو صبر اختیار کرنا ہے۔ یہ اتنا مشکل کام ہے کہ بڑے بڑے اہل ایمان وہ بھی بعض اوقات کمزور درجے کی طرف چلے جاتے ہیں، ہر بندے میں یہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ حالات و واقعات کا وہ مقابلہ کر سکے۔ فلما، پس جب نسوا ما ذکروا بہ، انہوں نے فراموش کر دیا جو انہیں ڈر سنایا گیا تھا، جو نصیحت کی گئی تھی، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے نجات دے دی ان کو جو برائی سے روکنے والے تھے، یعنی جو حسین ابن علی کی نیچر رکھنے والے تھے ان کو تو مل گئی نجات۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پکڑ لیا ان کو ہم نے جو ظلم کرنے والے تھے، بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا برے عذاب سے ان کو پکڑ لیا گیا بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا، جب انہوں نے سرکشی کی اس سے جس سے ان کو روکا گیا تھا، مَا نُهُوا عَنْهُ، جس سے وہ لوگ روکے گئے تھے، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سب کے سب کو کہا کہ بن جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر۔ بس اللہ نے تو پھر کن فیکون ہی ہوتا ہے، کہا اور وہ بن گئے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، آمین۔ اللہ اکبر۔ اب یہ واقعہ یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے، دیکھ لیں ان اٹینڈڈ ہے وہ گروہ۔ اللہ نے دو گروہوں کا ذکر کر دیا، جو روکنے والے تھے وہ نجات پا گئے، اور جو کرنے والے تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ لیکن جو تیسری کیٹیگری تھی نا، جو کہہ رہی تھی کہ تانوں کیڑی لوڑ ہے، تسی اپنی قبر ہی جانا ہے، انہوں نے اپنی قبر ہی جانا ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ ان کے انجام کا ذکر کرے، اچھا یا برا۔ اللہ اکبر۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا تھا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ضرور اللہ تعالیٰ بھیجتا رہے گا ان پر قیامت کے دن تک، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، ایسے ان کے اوپر حکمران مسلط ہوں گے، ایسا جابر حکمران ان کے اوپر آتے رہیں گے جو انہیں عذاب دیں گے، برا تکلیف دیں گے دنیا میں۔ حتیٰ کہ وہ بنی اسرائیل کے جو 2 عروج اور 2 زوال کا ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے مسلط کر دیے، کس کے اوپر؟ بنی اسرائیل کے اوپر، اور انہوں نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اللہ نے ان کافروں کو اپنی طرف منسوب کیا کہ ہم نے یہ مسلط کیے، اس امت کے اوپر بھی اللہ نے مسلط کیے، تاتاری اینٹ سے اینٹ بجائی انہوں نے بغداد کی۔ اللہ عذاب جب دلواتا ہے نا تو وہ اپنی مخلوق کے ذریعے ہی دلواتا ہے،
اور اس وقت وہ مسلط ہوئے ہوتے ہیں. پھر تاتاریوں نے سرکار نہ کوئی بزرگ دیکھا ہے، نہ کوئی غوث دیکھا ہے، نہ کوئی کتب دیکھا ہے، وڈ کے پرے ماریا ہے. سارے بزرگوں کے حالات لکھنے والے جو شیخ فرید الدین عطار تذکرۃ الاولیاء جنہوں نے لکھی ہے، ان کو بھی تاتاریوں نے قتل کیا ہے. بچے کوئی نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے تاتاری مسلط ہوئے تھے مسلمانوں پہ. تو اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی میں یہ کرتا رہوں گا. اچھا، اس میں یہ نہ سمجھیے گا کہ ان کے آباء و اجداد کی سزا ان کی اولادوں کو مل رہی ہے. نہیں، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے حق قبول کر لیا وہ اس عذاب سے بری ہو گئے. عبداللہ بن سلام جیسے لوگ بھی تو موجود تھے نا، یہودی عالم جنہوں نے اسلام قبول کیا. اس سے مراد وہ ہے بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کی وہ روش چھوڑی نہیں ہے اور پیغمبروں کی نافرمانی کو اپنا شعار بنا کے رکھا. ان پر قیامت کے دن تک عذاب آتا رہے گا. جابر حکمران مسلط ہوں گے. ایک تو 8 سے 100 سال پہلے اتنا بڑا حکمران مسلط ہوا ان کے اوپر، ہٹلر. 60 لاکھ یہودی قتل کر دیے. چلے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں 60 لاکھ نہیں تھے، 6 لاکھ تھے. سرکار 6 لاکھ بھی تھوڑا بندہ ہے. 6 لاکھ بندے مارنے کے لیے اس نے 100 فیکٹریاں بنائی. اس نے جو کچھ کیا وہ غلط کیا، لیکن جن کے ساتھ ہوا اللہ تعالیٰ کی عذاب کی گرفت میں تھے. وہ ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرا رب عذاب دینے میں جلدی فرمانے والا ہے. لیکن بعض اوقات ڈھیل بھی دے دیتا ہے، لیکن دنیا میں بعض اوقات تھوڑا بہت مزہ ضرور چکھاتا ہے. آخرت کا تو عذاب پکا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے، اور بے شک وہ ضرور بالضرور بخشنے والا مہربان ہے. یعنی آج بھی اگر کوئی دعوت حق قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہربان ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے ان کو بانٹ دیا زمین میں کئی گروہوں کے اندر. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے کہ آپ کی یونٹی ختم ہو جائے. آج مسلمان بھی دیکھیں نا کئی گروہوں میں بٹ گئے ہیں، فرقہ واریت کے اعتبار سے بھی، ایون لسانیت کے اعتبار سے بھی. آج بھی وہ تفریق باقی ہے، اجمی اور عربی والی. سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو عربی کس طرح ڈیل کرتے ہیں؟ اپنے غلاموں کی طرح. تو اس طرح کی تفریق شروع ہو جاتی ہے. پھر صرف جمعے کے خطبوں میں رہ جاتا ہے کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو سفید پر، کسی سفید کو کالے پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر. کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. مسند احمد میں جو خطبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجۃ الوداع کا، تقریروں تک تو رہتا ہے، لیکن جیسے ہی ممبر سے نیچے اترتے ہیں پھر وہ ڈیفرنس شروع ہو جاتے ہیں. منہم الصالحون، ان میں سے نیک لوگ بھی ہیں. ومنہم دون ذالک، اور کچھ اور طرح کے لوگ بھی ہیں جو برے اعمال کرنے والے ہیں. وبلوناہم بالحسنات والسیئات، اور ہم نے انہیں آزمایا نعمتیں دے کر بھی اور تکالیف کے ذریعے بھی. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ ہماری طرف پلٹ آئیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سمجھ لیں ڈیوائن قانون ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ بعض اوقات تکلیف اس لیے بھی دیتا ہے کہ شاید اللہ کی طرف لوگ پلٹ آئیں. دنیا کی آزمائشیں اللہ کی طرف رجوع لانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. انڈیویجول لیول کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے کئی لوگ ایسے ہیں، گھر میں جوان موت ہوئی، یا ماں مر گئی یا باپ مر گیا، تو وہ پہلی دفعہ جب دفنانے کے لیے قبرستان جاتے ہیں اور اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم نے اللہ کی طرف آنا ہے. یہ دنیا میں تکلیف انسان کو بعض اوقات اس اعتبار سے نعمت بن کے آتی ہیں کہ اللہ کی طرف لوگ رجوع لے آئیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم پھر ان کی اولادوں کو، بنی اسرائیل کی اولاد کو جو چلی وہ ساری نسل، تکلیف کے ذریعے آسائشیں دے کے ہر طریقے سے آزماتے رہے تاکہ وہ پلٹ آئے اللہ کی طرف.